शहबाज गिल اس میں ہمارے پاس جو آپشن تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو لے کے آئی ہماری گورنمنٹ، اور ہم نے بات کی تھی 50 لاکھ گھر بنانے کی، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ سے لے کے 1.5 کروڑ آج بھی محتاط اندازہ ہے کہ گھروں کی جو ہے وہ شارٹیج ہے پاکستان کے اندر۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اسپیشلی میرے سامنے آپ جو ینگ رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سب سے زیادہ اس بات کا علم ہے کہ جب آپ اسلام آباد میں آئے ہوں گے تو جو سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے ہوگا وہ رہائش کا ہوگا، کیونکہ تنخواہ کم ہوتی ہے، رہائش بہت مہنگی ہوتی ہے، نہ کرایہ انسان افورڈ کرتا ہے، نہ صحیح جگہ پہ رہائش ملتی ہے، اور یہ صرف آپ کا ایشو نہیں ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے جس میں بات کرنے لگا ہوں۔ تو آج اس عام آدمی کے مسئلے پر آج میڈیا کا بھی ٹیسٹ ہوگا کہ جو میں عام آدمی کی بات کرنے لگا ہوں، پازیٹیو بات کرنے لگا ہوں، اس کو کتنی کوریج دیتے ہیں آپ؟ آج کے بلیٹن میں یہ کتنا ڈسکس ہوتا ہے مسئلہ؟ آج کے ٹاک شوز میں یہ کتنا مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے؟ کل کی اخبارات میں؟ خدا کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے 99% یقین ہے کہ یہ ڈسکس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک عام آدمی کا مسئلہ، اس میں مسالہ نہیں ہے، یہ ایک مثبت بات ہے۔ اور یہ مثبت بات ہے کہ جو غریب آدمی ہے، 40-50 ہزار، 60 ہزار، 20 ہزار، 30 ہزار مہینہ کمانے والا، یہ اس کی رہائش کی بات ہے، یہ ایک پازیٹیو بات ہے اس سوسائٹی کی۔ میں صرف اپنی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ سوسائٹی کی، وطن عزیز کے اندر ایک پازیٹیوٹی ہو رہی ہے۔ آج آپ کے اور میرے لیے، دونوں کے لیے شام کو سبق ہوگا کہ یہ ڈسکس نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ پازیٹیو باتیں ڈسکس نہیں کرتے، تو آج کو ایک لٹمس ٹیسٹ لے لیں کہ آج یہ ڈسکس ہوا، اور آپ کے سامنے کوریج کی پرسنٹیج دیکھیے گا اس ایشو کی، اور اس کے بدلے میں پورے پاکستان میں 1 سیٹ کا نتیجہ آیا ہے۔ وہ بھی امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ کے 30 ٹاک شوز ہیں تو ان میں اس کو کتنے منٹ ملتے ہیں اور اس ایشو کو کتنے منٹ ملتے ہیں، یہ آج شام میں آپ کے سامنے ہوگا۔ کم از کم یہ بات آپ کو پتہ چل جائے گی کہ پازیٹیو بات ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو میڈیا میں لے کر نہیں چلتے بدقسمتی سے آگے۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ بنایا تو اس کے پیچھے آبجیکٹو کیا تھا؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ گاؤں سے ہیں، بہت سارے شہر سے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ گھر تو ہر بندے کا ایک سپنا ہے، خواب ہے، ہر شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے۔ شخص کو چھوڑ دیں، چڑیا بھی گھر بنانا چاہتی ہے، پرندہ بھی اپنا گھونسلہ بنانا چاہتا ہے، انسان تو چاہتے ہی چاہتے ہیں، سب کا خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ امریکہ کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، جہاں پر گھروں کی جو تعداد ہے اور لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں کوئی واضح کمی نہیں ہے، وہاں پر گھر موجود ہے لوگوں کے لیے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ شارٹیج ہے گھروں کی، جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ایک عام آدمی جب کسی بلڈر سے گھر خریدتا ہے، وہ بلڈر اگر انہیں 30 لاکھ میں گھر دیتا ہے اور وہ 3 سال میں پیسے پورے کرنا چاہتا ہے اس 30 لاکھ کے، وہ پہلے تو ایڈوانس دے 5-10 لاکھ روپیہ، اس کے بعد وہ 85,000 90,000 اس کی ماہانہ۔ ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی گئی تو اس نے سب سے پہلا بیڑا اٹھایا اس سسٹم کو کلین اپ کرنے کا، سسٹم کو سٹریٹن اپ کرنے کا۔ تو سب سے پہلے جو ٹیکس رجیم تھی اس کو چینج کیا گیا اور اسے لو کاسٹ ہاؤس فرینڈلی بنایا گیا کہ غریب آدمی جب گھر بنائے تو اس کو جا کر دفتروں کے اس طرح چکر نہ لگانے پڑے، وہ تو پورا ہو جاتا ہے سرٹیفکیٹ اور این او سی اور فلاں چیزیں لینے میں۔ 3 مرلے کا گھر بنانا ہوتا ہے اور جو گھر کی کاسٹ ہے اس میں سے 10-20-30% اس کو رشوت دینی پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے، آپ سب کو یہ بات علم ہے کہ جیسے جیسے چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں، فائنانسنگ اس کی ملتی ہے، تو بزنس مینوں کو تو فائنانس ملتا ہے جب وہ اپنی فیکٹری لگاتے ہیں، 20% وہ اپنا انویسٹ کرتے ہیں، 80% بینک لگاتے ہیں یوزلی۔ غریب آدمی کو گھر کے لیے لون نہیں ملتا جہاں پوری دنیا کے لیے ملتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں مارٹگیج کا کوئی قانون، وہ اپنا انویسٹ کرتے ہیں، 80% بینک لگاتے ہیں یوزلی۔ غریب آدمی کو گھر کے لیے لون نہیں ملتا جہاں پوری دنیا کے لیے ملتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں مارٹگیج کا کوئی قانون نہیں تھا، مارٹگیج کی کوئی ترتیب نہیں بنی ہوئی تھی، اور کسی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی
نہ ایکشن لیا، نہ کام کیا، نہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ہم نے پہلے ہی 6 ماہ کے بعد اس کے اوپر کام شروع کیا. عدالت میں ایک فیصلہ پینڈنگ تھا، اس کو پرسو کیا. اس فیصلے کو ہم نے پرسو کر کے عدالت عظمیٰ سے وہ فیصلہ ریکویسٹ کی کرنے کی اور اس کو فائٹ کیا وہاں پر. اب جب وہ فیصلہ ہو گیا تو پاکستان میں 2 کام ہو گئے. آپ نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے ٹیکس رجیم کو چینج کر لیا، بینکنگ فائنانس کے لیے مارٹگیج کے قانون کو اپروو کر لیا. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں آپ نے انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیا. اب انیبلنگ انوائرمنٹ ہوا. میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس جو آپ میرے سامنے 1.5 درجن 2 درجن کے قریب صحافی بھائی بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اگر افورڈ کر سکیں آپ کو. اب یہ وہ چیز اچیو کر کے دے گا آپ کو یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو سٹیپس لیے گئے ان 2 چیزوں کو ٹھیک کرنے میں. صرف اسی سال کے آخر تک میں دوبارہ میڈیا سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں، ٹاک شوز میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی تنقید نہ کریں، کچھ پازیٹو بتائیں. میری یہ آج کی ساری پریس کانفرنس غیر سیاسی ہوگی، انلیس کہ آپ کوئی سیاسی سوال کریں تو مجھے جواب دینا پڑے گا. میں تمام پریس کانفرنس غیر سیاسی رکھنے کی کوشش کروں گا، پازیٹو نوٹ دینے کی کوشش کروں گا، اور آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اس میں پازیٹو بات پہ آپ کتنی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. صرف اسی سال میں 2021 میں، اب کیونکہ مارٹگیج کا قانون پاس کروایا ہماری حکومت نے سٹریم لائن کے سسٹم میں، تو 378 بلین روپیز بینکس مارٹگیج کرنے کے پابند ہوں گے. آپ لوگوں کو بلین روپیز 378 ارب روپے بینکس کو دینے پڑیں گے. جو بینک نہیں دے گا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ ٹارگٹ ہے جو انہیں اچیو کرنا پڑے گا. اور یہ جو ٹارگٹ ہے اس میں ہمارے لیے سب سے قریب لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، کیونکہ غریب آدمی کو تو لون ہی نہیں ملتا جب وہ بینک جاتا ہے. ہم نے پیرامیٹرز اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی نے پرائم منسٹر کی ڈائریکشنز پہ پیرامیٹرز بنا دیے. ان پیرامیٹرز کو سب نے فالو کرنا ہے اور یہ لینڈنگ کرنی ہے. اب آپ کہتے ہوں گے جو گاؤں میں بیٹھے ہیں لوگ یا جو کسی سبب میں بیٹھے، مین شہر کے جو تھوڑا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ سوچتے ہوں گے جی ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے. میں اس کا بریک ڈاؤن آپ کو بتاتا ہوں کیسے فائدہ ہے. اگر آپ ایک 600 سے 750 800 سکوائر فٹ کا ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، دوسرے لفظاں 2.5-3 مرلے کا گھر، اس میں 2 بیڈ روم ہوں گے چھوٹے، ایک لیونگ روم ہوگا، لیونگ روم جہاں پر آپ بیٹھ کے اپنا ٹی وی دیکھ سکیں، دوسری چیزیں، چھوٹی سی ڈائننگ کی جگہ ہوگی، چھوٹا سا کچن ہوگا، 2 باتھ روم ہوں گے، چھت ہوگی آپ کے پاس. یہ اگر آپ چھوٹا گھر بنانا چاہیں تو شہروں میں کے ارد گرد یہ گھر جو ہوں گے یہ تقریباً 25 لاکھ میں ہم نے ایسٹیمیٹ کیا. کراچی، لاہور، اسلام آباد میں پرائیویٹ بلڈرز یہ گھر آپ کو آفر کریں گے. یہ آلریڈی اس پہ ورکنگ ہو چکی. بہت ساری سکیمز ہمارے پاس اس ٹائم 1 لاکھ گھر بنانے کی سکیمز ہمارے پاس پرائیویٹ بلڈرز کی جمع ہو چکی، جو 25 لاکھ میں تقریباً آپ کو گھر دینا چاہتے ہیں. اب ان 25 لاکھ گھروں کا کیا ہوگا؟ اب یہ دوبارہ ہم ڈیفنس کے، گلبرگ کے، ماڈل ٹاؤن کے، ان کالونیوں کے میں گھروں کی اس ٹائم بات نہیں کر رہا. یہ میں چھوٹے گھروں کی بات کر رہا ہوں جو اس بندے نے خریدنا ہے جس بیچارے کی تنخواہ لاکھ روپے سے کم ہے، 50,000 کے قریب ہے، 30,000، 20,000. اب ان گھروں میں ہوگا یہ کہ آپ کو پہلے 1 لاکھ گھر کے اوپر گورنمنٹ 3 لاکھ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گی جب آپ وہ گھر بک کریں گے. اس کے بعد جو قسطیں ہوں گی آپ کی اس گھر کی وہ تقریباً 14,400 روپے ہوگی، تقریباً 100-200 اوپر نیچے ہوں گے، 400. اب آپ کو پتا ہے کہ نارملی شہروں کے اندر کرایہ یہی ہے گھر کا 14,000، 15,000، 16,000، 18,000، 12,000. آپ سب کو پتا ہے غریب آدمی کو اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. ایک کمرہ بھی، صرف ایک اکلوتا کمرہ آپ کہیں کرائے پہ لیں تو 6-8 ہزار کا وہی ملتا ہے آپ کو. یہ آپ سب کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے. اب وہ 14,000 جو وہ کرایہ دے رہا تھا وہی پیسے وہ مہینے کے دے گا. 3 لاکھ روپیہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ڈیسیجن کے سلسلے میں اس غریب آدمی کا جو مارٹگیج اکاؤنٹ ہوگا اس کے اندر بینک کو دے دیے جائیں گے پہلے ہی.
تاکہ اس کی قسط 14,400 روپے سے اوپر نہ بنے اور جو وہ کرایہ دے رہا تھا اسی کرائے میں وہ اپنا گھر لے سکے. تو یہ اللہ کے رحم سے، اللہ کے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے یہ کام ہوا چاہتا ہے. یہ شروع ہو چکا ہے. 7,485 لوگوں کو ہم یہ گھر دے چکے ہیں ڈفرنٹ ملک کے طول و عرض کے اندر. آج اسی پروگرام میں 4 بلین، پہلے 3 ارب دیا گیا تھا، اب 4 ارب روپیہ اور دیا گیا ہے. 8,000 گھر اور بنا کے دیے جائیں گے. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ 1 لاکھ گھروں میں 3 لاکھ، 1 لاکھ گھروں میں 3 لاکھ، پہلے 1 لاکھ گھروں میں گورنمنٹ دے گی. اس پہ بھی کام اب تیزی سے جاری ہے. اور یہ ایک سٹیمولس ہے. پہلے انیبلنگ انوائرمنٹ بنایا اور پھر یہ 1 لاکھ گھر کو 3 لاکھ فی گھر جو ایک پیمنٹ دے رہے ہیں، گورنمنٹ اپنی طرف سے گفٹ دے رہی ہے اس غریب آدمی کو جو اس نے واپس نہیں کرنا. یہ قرضہ نہیں ہے. یہ 3 لاکھ روپیہ ریاست اس کو دے رہی ہے کہ وہ اپنا گھر بنانے کا خواب پورا کرے. یہ جو سرکار اس کو پیسہ دے رہی ہے یہ بنیادی طور پر ایک سٹیمولس پیکج ہے تاکہ یہ انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں اور وہ ہے کہ اوور آل کنسٹرکشن میں کیا ہو رہا. یہ تو میں نے آپ کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کا بتایا کہ 7,500 گھر جو ہیں وہ آلریڈی جو مزدور ہیں، کوئی چھلی بیچنے والا ہے، کوئی ریڑھی چلانے والا ہے، یہ ایسے لوگ جنہیں بینک قرضہ نہیں دیتے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ 7,400 جو گھر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بینک قرضہ نہیں دیتے، جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. یہ عام غریب لوگ ہیں بیچارے. رہے ہیں. اور گیلانی صاحب کی نہ صرف پرفارمنس ان ٹرمز آف ان کا پریزنس جو ہے ہاؤس میں، بلکہ ان کا انٹریکشن اور لوگوں کو کے تکالیف دور کرنے کے لیے جتنا بھی وہ تگ و دو کرتے تھے، میرا خیال نہیں کہ اور کوئی پرائم منسٹر اس سے کمپیئر کر سکتا ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ آخر میں ووٹ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ کہاں جو ہے وہ کس طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں. اگر لوگ مائل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اٹریکشن ہے. یہ وہی نہیں، ایک سیکنڈ let me finish. اگر بائی الیکشنز میں آپ نے پیپلز پارٹی کی پرفارمنس دیکھی، آپ نے یہ دیکھا کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی نے پہلے سے زیادہ جو ہے بہتر پرفارمنس کی ہے، پروپورشنیٹلی بھی اور ایبسولوٹ ٹرمز میں بھی. تو اگر سینٹ میں بھی بہتر پرفارمنس کرے تو یہ تو ایک کنٹینیوٹی ہے ان ساری باتوں کی. بھائی وہ تو ان سے پوچھے نا، میں نے چمک کوئی نہیں دیکھی. جی بھائی آپ کریں سوال. جی جی آپ کریں سوال. جی پازیٹیو ہیڈ لائن آپ کو دیتے ہوئے کہ اصولی طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے، میں ان کے ترجمان کی حیثیت سے آپ کو یہ بتانے میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج انہوں نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد سے پٹواری سسٹم کو اگلے چند مہینے میں مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. اس کا سسٹم ان پلیس کر دیا گیا، آج سے آرڈرز کر دیے گئے. یہ ساری ڈیجیٹلائزیشن ہوگی لینڈ ریکارڈ کی، آپ اپنے گھر سے ایکسیس کر سکیں گے، کوئی بھی ایکسیس کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے کو یہ انسٹرکشن پہلے ہی دی گئی تھی، جو آج اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے پرائم منسٹر کو دکھایا کہ ایک اور کام ہوتا ہے کہ آپ بحرین میں بیٹھے ہیں یا آپ بہاولپور میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں سے ایک پلاٹ خریدتے ہیں لاہور میں یا اسلام آباد میں یا ملتان میں یا کسی بھی شہر میں. وہ جو سوسائٹی ہے وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے اشتہارات دیتی ہے، بڑے بڑے اخباروں میں، ٹیلی ویژن پہ بھی اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ بھی بل بورڈ لگے ہوتے ہیں. اشتہار، وہ اپنا پلاٹ خریدتے ہیں، پلاٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، 3 سال بعد گھر بنانے آتے ہیں تو بتایا جاتا ہے ان کا این او سی کینسل ہو گیا ہے، یہ این او سی تھا ہی نہیں کبھی.
وہ جو باہر بیٹھا بندہ ہے یا پاکستان کے اندر وہ غریب آدمی جس نے ساری زندگی کی پونجی جمع کر کے 5 مرلے کا پلاٹ لیا یا 8 مرلے کا پلاٹ لیا یا 3 کا پلاٹ لیا 3 مرلے کا، وہ کھڑا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں وہ کس سے جا کے بات کرے. تو پرائم منسٹر نے آج سے 15 دن پہلے ایک انسٹرکشن دی تھی جس پہ کام ہوا، اور اب بہت جلد آپ کو نظر آئے گا سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ تمام سوسائٹیز کا ریکارڈ پڑا ہوگا، ان کے لے آؤٹ پڑے ہوں گے، ڈرائنگز پڑی ہوں گی. یہ جو ایک یہاں پر کمپلین تھی کہ لینڈ ہوتی ہے 500 کنال، بلڈر بیچ دیتا ہے 4000 کنال، اب آپ کو نظر آئے گا کہ کون سا پلاٹ، کون سا موضع، کون سا کھیوٹ اس نے خریدا ہوا ہے، اس کا اپرووڈ این او سی. اگر اس سے باہر آپ کا پلاٹ ہے تو پھر آپ اپنی ذمہ داری پہ خریدیں گے، آپ چیک کر سکیں گے اسے کس چیز کا این او سی ملا اور کس کا نہیں ملا. تو اب یہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہوگا ہر جگہ پر. یہ نہ صرف سی ڈی اے کرے گا، یہ ایل ڈی اے، یہ تمام جگہوں پہ ہمیں شکایت، ابھی کے ڈی اے اس سے پیچھے ہے بہت، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، آج ان کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے سختی سے یہ احکامات دیے کہ آپ بھی دوسری جگہوں کے برابر اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کریں تاکہ عوام پلاٹ خریدنے سے پہلے دیکھ سکے اس نے کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے، جو اسلام آباد سے ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے 40 دنوں میں، صرف 40 دنوں میں اسلام آباد نے 403 پروجیکٹس کو اپروو کیا ہے، کمرشل پروجیکٹس کو، پلازاز کو، ڈفرنٹ کمرشل ایکٹیویٹی کو. 78 ان پروگریس ہیں. اپروو کیے جی 403 403، اور 11 پروجیکٹ اس ہفتے کی میٹنگ میں ہیں، وہ اس ہفتے انشاءاللہ اپروو ہو جائیں گے، ان کی ڈاکومنٹیشن کلیئر ہے. اور اگر ہم پنجاب میں جائیں تو پنجاب نے 700 پلس 700 پلس کیسز اپروو کیے ہیں پچھلے 7 مہینے میں. یہ میں نے سی ڈی اے کے نمبر دیے صرف 40 دن کے، اس سے پہلے انہوں نے اور بھی پروجیکٹ اپروو کیے ہوئے. پنجاب کے میں دے رہا ہوں 7 مہینے 700 پلس پروجیکٹ جو پنجاب کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بدقسمتی کی خبر بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے کمرشل پروجیکٹس کو، پلازاز کو، ڈفرنٹ کمرشل ایکٹیویٹی کو 78 ان پروگریس ہیں. اپروو کیے جی 403 403، اور 11 پروجیکٹ اس ہفتے کی میٹنگ میں ہیں، وہ اس ہفتے انشاءاللہ اپروو ہو جائیں گے، ان کی ڈاکومنٹیشن کلیئر ہے. اور اگر ہم پنجاب میں جائیں تو پنجاب نے 700 پلس 700 پلس کیسز اپروو کیے ہیں پچھلے 7 مہینے میں. یہ میں نے سی ڈی اے کے نمبر دیے صرف 40 دن کے، اس سے پہلے انہوں نے اور بھی پروجیکٹ اپروو کیے ہوئے تھے. پنجاب کے میں دے رہا ہوں 7 مہینے کے 700 پلس پروجیکٹس جو پنجاب نے اپروو کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بدقسمتی کی خبر کو بتاتا ہوں، وہ ہے کراچی سے، سندھ سے. 7 مہینے میں 258 ایپلیکیشنز ان کو جمع ہوئیں اور انہوں نے صرف 19 اپروول دیں. کس سے؟ 7 مہینے میں 258 ایپلیکیشنز ان کو جمع ہوئیں اور انہوں نے صرف 19 اپروول دیں. کتنی؟ صرف 19. اسلام آباد میں 40 دنوں میں 403 اپروول، 78 ان پروگریس، 11 اس ہفتے میں اپروو ہوں گے. پنجاب میں 700 پلس 700 سے زیادہ اپروول، کراچی میں 258 ایپلیکیشنز اور اپروول صرف 19. پچھلے 4 مہینے میں صرف 4 اپروول ہوئی ہیں وہاں پر. ایک کنال کا جو کمرشل پلاٹ ہے اس پہ یہ بلڈر کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آباد کہہ رہی ہے جو بلڈرز کی ایسوسی ایشن ہے، یہ وہ کلیم کرتے ہیں. یہ کتنی غلط ہے بات، یہ کتنی صحیح ہے، یہ آباد کو بتانی. لیکن جو آباد نے بتایا ہے، فورم پہ بتایا ہے کہ ایک کنال کے کمرشل پلاٹ پہ 1 کروڑ یا اس سے زیادہ کی رشوت مانگی جاتی ہے اپروول کے لیے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ آباد نے کہا ہے، یہ ان سے اس کی آپ کو ڈیٹیل لینی پڑے گی. اس کے بعد جو اگلا بڑا کام پرائم منسٹر صاحب نے انسٹرکشن دی تھی 1 مہینہ پہلے، وہ انسٹرکشن دی تھی کہ جو
पूरे पाकिस्तान में आपने देखा, मैंने कहा कि आने वाले वक्त में तो हाउसिंग सोसाइटी का तमाम एनओसी, तमाम ज़मीन का रिकॉर्ड, कितनी उनके पास ज़मीन है, कितनी वो बेच सकते हैं, उनका लेआउट 3D, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, तमाम चीज़ें वेबसाइट पे होंगी। आप क्लिक करके अपने प्लॉट के ऊपर क्लिक करके देख सकेंगे कि उसके क्या हालात हैं लीगल। लेकिन जो सोसाइटीज़ पीछे बन चुकी हैं उनका अब क्या करना है? कुछ के एनओसी नहीं है। आपने प्लॉट खरीदा था तब एनओसी था, अब नहीं है। कुछ जगहों पे लोगों ने घर बना लिए लेकिन वो इलीगल हैं सोसाइटीज। कसूर तो उस टाइम के मियां मफरूर नवाज शरीफ का जो बैठे हुए थे, जिन्होंने वो बनने दिए, उस गरीब आदमी का तो नहीं जिसने 5 मरले पे घर बनाया है। तो पंजाब को एक डायरेक्शन दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिस पर पंजाब एक हाई पावर्ड, वेरी हाई पावर्ड कमीशन एस्टेब्लिश कर रहा है, और उसकी कमीशन के पास जो TORs होंगे वो ये होंगे कि 1 साल का उसके पास टाइम ड्यूरेशन होगा। उसके अंदर वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से मीडिया को भी एतमाद में लेगा, पब्लिक को भी, सबसे रिकमेंडेशंस, गुजारिशात, तहफ़्फ़ुज़ात मांगेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और तमाम सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड चेक करके अगर तो कोई ऐसा जुर्म कह लें या इर्रेगुलरिटी कह लें, जैसे आपने ग्राउंड नहीं छोड़ी हुई बच्चों के खेलने की, मस्जिद की जगह नहीं छोड़ी हुई, पार्क की जगह नहीं छोड़ी हुई, तो ये कसूर बिल्डर का है, वहां घर बनाने वाले का नहीं है। आप उसको बिजली का मीटर नहीं लगने दे रहे क्योंकि वो इलीगल है, उसमें उसका क्या कसूर है? तो ये कमीशन रिकमेंड करेगा कि उस बिल्डर से पैसा लिया जाए वापस, या वो जमीन खरीद के दे जिसमें ग्राउंड बनेगा, मस्जिद बनेगी, पार्क बनेगा, लेकिन वहां रहने वाले शरीफ लोगों को तंग ना किया जाए। ये 1 साल के अंदर अंदर हर सोसाइटी का ये फैसला करेंगे। जहां इर्रेगुलरिटी हुई, बिल्डर से जमीन लेने की बात हुई, फाइन लेने की बात हुई, वो करके तमाम चीजें रेगुलराइज की जाएंगी कानून के मुताबिक, ट्रांसपेरेंट तरीके से। और जहां पर खुल्लम खुल्ला करप्शन हुई, दीदा दलेरी हुई, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चों के स्कूल की जगह उस पर किसी ने प्लॉट बना के बेच दिया है, तो उसको डिमोलिश करने का इख्तियार भी इस कमीशन के पास होगा। कब्रिस्तान की जगह है, उसको स्ट्रेट करके लोगों को, अपने अजीजों अकारब जो फौत होते हैं उनको दफनाने की जगह नहीं है और लोगों ने वहां बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं कब्जा करके, तो अगर ऐसी कोई बात है तो उसको डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन अगर एक जेन्युइन लैंड है और उसमें सिर्फ इर्रेगुलरिटी ये कि उन्होंने बाई लॉज फॉलो नहीं किए, कोई कानून फॉलो नहीं किया, तो वो इर्रेगुलरिटी को हटाया जाएगा। इसके साथ साथ जो मैं आपसे आखिरी बात इस सिलसिले में करना चाहता हूं, वो ये करना चाहता हूं कि मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये जो प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग है